ایک اور بڑا ہی دلچسپ سوال تھا جی، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 92 نیوز کے وابستہ صحافی ہیں ریاض الحق صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آرمی چیف جب حال میں داخل ہوئے تو ان کی آمد سے پہلے عمران خان زندہ باد کے خوب نعرے لگے۔ آرمی چیف اپنے خطاب میں جارحانہ نظر آئے اور ان کی تقریر کے دوران بلہ جیتے گا کا بھی نعرہ لگا۔ یہ ریاض الحق صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ someone also shouted بلہ جیتے گا in the hall. There were slogans in favor of Imran Khan before his arrival as well. تو یہ ساری کی ساری یہ بھی ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے عائشہ صدیقہ صاحبہ نے بھی کچھ اس طرح کی بات کی ہے، اور $5 لاکھ والی بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ سب کچھ ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں سید سمر عباس صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیج کے سامنے دائیں بائیں جانب کون سی اہم شخصیت بیٹھی رہیں، عمران خان کی حکومت خاتمے، 8 فروری الیکشن، سوشل میڈیا سے متعلق سوالات، یہ بھی ساری چیزیں اس میں آئیں جی۔ تو معاملات یہ ہے کہ بہت زیادہ یہ ایسا سیشن تھا کہ جس میں بہت سارے سوالات اٹھائے گئے۔ اس کے علاوہ اس میں قرآن مجید کی آیات کا حوالہ بھی دیا گیا اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو آپ کے پاس کوئی خبر آئے، کوئی فاسق خبر آئے، سورہ حجرات کی آیت ہے تو اس کی تصدیق کر لیا کریں، یہ بھی بات ہوئی۔ اور اس میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، تو یہ تو ساروں کے لیے لاگو ہوتا ہے، اس میں تو کوئی سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ میں تو یہی کہوں گا کہ وہ بھی ایسا کریں۔ ماروی سرمد صاحبہ نے بھی اس پہ ایک ٹویٹ کیا ہے جی، the question is what made the chief of army staff DGISI due to go on such an aggressive PR offensive just a couple of weeks before the elections. یہ سوال ماروی سرمد صاحبہ نے اٹھایا ہے۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نوجوان نسل جس کو کہ گالی بنا دیا گیا تھا، اصل نوجوانوں نے ہی معاملہ نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے۔ نوجوان جو ہے وہ فیصلہ کر چکے ہیں اور نوجوانوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بہت ہی دھڑلے والا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ وہ اپنا رائٹ آف ووٹ مانگ رہے ہیں، وہ اپنی سول لبرٹیز مانگ رہے ہیں، اپنی شہری آزادیاں مانگ رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شہری آزادیاں دی جائیں، آئین اور قانون کے مطابق ہمیں ووٹ کا حق دیا جائے۔ لیکن اس وقت پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بھی باتیں کی گئیں اور حدیث کی بھی باتیں کی گئیں اس سیشن میں، اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ جو مدینہ، کوئی ریاست مدینہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، مدینہ تو ہر شہر کو کہتے ہیں، تو مدینہ منورہ ابھی بھی آج بھی اس شہر کا نام مدینہ منورہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یثرب ان کا پرانا نام تھا، پھر طیبہ آیا اور مدینہ منورہ بھی اسی شہر کا نام ہے، اور حضور مسجد نبوی جو ہیں، مسجد نبوی مدینہ منورہ اسی کا نام ہے۔ تو آپ ان چیزوں سے اس طرح سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مدینہ منورہ کا نام جو ہے وہ غلط ہے یا یہ کرتے ہیں جی اس طرح کی گفتگو۔ تو بہرحال اس میں پھر یہ بھی کہا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہ ان کی زندگی کی باتیں بھی کی گئیں۔ تو میں صرف یہ کہوں گا کہ دل پہ ہاتھ رکھ کے ہمیں سوچنا چاہیے، دل پہ ہاتھ رکھ کے ہم سوچیں، اور کہ جو کچھ پچھلے 22 ماہ میں اس ریاست پاکستان میں ہو رہا ہے، اور جس طریقے سے چار دیواری اور خواتین اور ان کو بے توقیر کیا گیا، اور پاکستان کے شہریوں کو، اپنی شہریوں کو بے توقیر کیا گیا، تو کیا یہ کسی بھی مہذب معاشرے میں، مہذب ریاست میں، اور کیا اسلامی ریاست میں، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں، کیا اس کے بعد خلفائے راشدین نے کیا اپنے شہریوں کے ساتھ ایسا کیا؟ یہ بات سوچنے والی بات ہے کہ کیا اختلاف رائے کرنے والوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے؟ کیا اس طرح سے کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اگر یہ سارے کے سارے تمام سیاستدانوں کے بارے میں یہی بات کی جاتی ہے، اور جیسے ہی ملٹری لیڈرشپ تبدیل ہوتی ہے اس کے بعد ساری باتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور ان نوجوان لوگوں کو جو کچھ بتایا گیا
और ये जो कि सच था, क्योंकि ये बताया गया नौजवानों को, मीडिया को, सबको बताया गया, दिखाया गया कि भाई ये मुल्क को बर्बाद करने वाले हैं। और ये हकीकत है कि इमरान खान साहब तो जब छोड़ के गए मईशत 6.2 पे छोड़ के गए शरह नमू, और इन्होंने आके -0.2 पे लेकर गए, जो अभी भी एक्सपेक्टेड 2 है, और 2 के बाद आगे बढ़ेगी 2% जो है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये तो बिल्कुल दुरुस्त, हमें ज़मीनी हक़ाइक़ तो बिल्कुल और नज़र आते हैं। तो तलबा व तालिबात के साथ इंटरेक्शन बिल्कुल किया जाना चाहिए, लेकिन एक तरफ कहा जाता है कि हमारा सियासत से ताल्लुक नहीं है, उस दूसरी जानिब घंटों नशिस्त हुई और उसमें तहरीक अदम एतमाद को भी डिफेंड किया गया, उसमें इमरान खान साहब की रियासत मदीना को भी उस नैरेटिव को भी तब्दील करने की कोशिश की गई। इसका मतलब ये हुआ कि एक चल रहा है, एक खास तौर पे अगला सियासी मंजरनामा एक लाने की कोशिश की जा रही है और नौजवानों की ज़हन साजी करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल ये सारी की सारी बातें हमने आपके सामने रखी हैं।